اس تنظیم کی جس کا نام ہے ہینڈز، اور اس ہینڈز کو بہت سارے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ ہینڈز ایک غیر سرکاری فلاحی تنظیم ہے جو ملک بھر میں انسانیت کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ مختلف علاقوں میں مستحقین کے لیے مفت تعلیم کی سہولت، صاف پانی اسکیم، یتیموں کی معاونت، نوجوانوں کے لیے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز، میڈیکل سینٹرز وغیرہ اس تنظیم کی سماجی خدمات میں شامل ہیں۔ ہینڈز کے بارے میں ہم جتنی بات کریں گے کم ہے، لہٰذا ہینڈز کے CEO ڈاکٹر تنویر احمد ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک انتہائی اسپیشل پرسن، ہم نے چاہا کہ آج ہم اپنے پروگرام کو مزید اسپیشل بناتے ہیں۔ نائلہ بھٹی نے ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم نائلہ۔ سر، سب سے پہلے آپ سے بات کا آغاز کروں گی، اس تنظیم کے حوالے سے، اس جو کار خیر آپ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ سٹارٹ کب ہوئی، اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ ایسا کام شروع کرتے ہیں، آپ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جس کو دیکھ کے یا جس سے گزرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس مشکل سے گزر چکا ہوں، میں نہیں چاہتا، جو درد دل رکھتے ہیں نا لوگ، یہ میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ باقی لوگ یا میرے بہن بھائی یا مجھ سے جو قریب لوگ ہیں وہ اس چیز سے گزریں۔ تو اس کا آغاز کب سے ہوا؟ جی، اس کا آغاز تقریباً 42 سال قبل ہوا ہے اس ادارے کا، اور یہ پروفیسر غفار بلو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ہمارے، پروفیسر پیڈیاٹرکس ہیں سول ہاسپٹل کراچی میں ان کا اسٹوڈنٹ تھا۔ تو وہ سول ہاسپٹل کراچی کی باؤنڈری سے باہر جا کے کراچی کے دیہی علاقوں میں جا کے ہم میڈیکل کیمپ لگایا کرتے تھے۔ بس وہ میڈیکل کیمپ کی جو کہانی ہے وہ 5 ولیجز سے 10 سے 20، اور اب ماشاءاللہ جا کے پچھلے سال اگر دیکھیں تو ہم کوئی 16,000 ولیجز اربن سیٹلمنٹ میں ہم پہنچ گئے تھے۔ تقریباً 10,500 کے قریب ہمارا اسٹاف تھا، ورکنگ فورس ہماری۔ ہم نے 2.5 ارب روپے سے زائد کی یہ کار خیر کیا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے 57 اضلاع میں اپنی 33 برانچز کے ساتھ یہ کام کیا۔ تو ایک بہت بڑا کام، 60 لاکھ لوگوں کو ہم نے ڈائریکٹ بینیفٹ دیا ہے، یعنی ہمارے جو بینیفیشری 60 لاکھ کے قریب۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا کام 42 سال میں، جو کہ ایک کمرے سے شروع ہوا تھا، بلکہ پروفیسر غفار بلو کے گھر کے بیسمنٹ سے شروع ہوا تھا، وہ اب ماشاءاللہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ پاکستان کی ایک واحد بڑی آرگنائز اداروں میں شامل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی پھر نائلہ سے کس طرح ملاقات ہوئی اور یہ سفر کیسے شروع ہوا، ذرا یہ بتائیے۔ جی، ہم چونکہ مختلف سیکٹر میں کام کرتے ہیں، تو اس میں صحت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، غربت مٹاؤ پروگرام یعنی روزگار بھی ہے، اور پھر واٹر سینیٹیشن، اور اسی طرح گھر بنانے کا پروگرام بھی ہے۔ تو نائلہ جو ہے وہ پروفیسر غفار بلو کے ساتھ آغا خان یونیورسٹی میں، پروفیسر غفار بلو نے ریٹائرمنٹ کو آغا خان یونیورسٹی جوائن کی تھی، تو نائلہ کی ملاقات پروفیسر غفار بلو سے وہاں پہ ہوئی۔ نائلہ کے بچپن سے ہی، نائلہ کی برتھ جو ہے وہ آغا خان یونیورسٹی میں ہوئی تھی، اسپتال میں ہوئی تھی۔ تو وہاں سے نائلہ کو تھوڑی سی یہ معذوری تھی، جسمانی معذوری، تو پروفیسر غفار بلو نے ایک اسپریچول فادر کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے ان کی تربیت شروع کر دی اور ان کی نشو و نما پہ کام کرنا شروع کیا نائلہ کی معذوری کو دیکھتے ہوئے۔ اور ماشاءاللہ نائلہ نے اس کے بعد جو ہے او لیول کیا، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ۔ تو اس کے بعد ضرورت پڑی کہ نائلہ کو اور زیادہ آگے لائیں، تو نائلہ کو ہم نے اپنے ادارے میں پچھلے 9 سال سے ملازمت دے رکھی ہے، تو فل ٹائم پروفیشنل۔ ہمارا سوشل میڈیا پورا نائلہ ہی دیکھتی ہے، اور ماشاءاللہ، اور ہمارا آفس 6 ایکڑ میں، اور وہ آفس اس طرح بنا ہے کہ ویل چیئر والے آرام سے موو کر سکتے ہیں۔ زبردست۔ تو نائلہ جو ہے پورے آفس میں اور 6 ایکڑ کے ایریے میں میس سے لے کے کینٹین سے لے کے ہر جگہ، اور اپنی لائبریری کو بھی سنبھالتی ہیں ہماری، اور پھر سوشل میڈیا کو۔ تو میں چاہوں گی کہ میں نائلہ سے بھی بات کروں۔ نائلہ، میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کی کہانی ہے یا آپ کی ایک سکسیس سٹوری ہے، جو ہم بہت سارے لوگوں کے لیے موٹیویشنل، آپ ایک اسپیکر ہیں، آپ ایک موٹیویشنل سٹوری ہے ہمارے لیے، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کہانی اگر اپنی زبان سے بیان کریں تو وہ ایک الگ ہی بات ہوگی۔ میں آغا خان میں ہوں شروع سے، اور مطلب میں نے یہ لیول کیا ہے، اور مطلب اللہ کا شکر ہے شروع سے ہی مطلب اچھے لوگ ملے، کوئی مجھے پرابلم نہیں ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جب میں نے یہ لیول کر لیا تو پھر مجھے یہ تھا کہ میں جوائن کروں، کوئی مطلب جاب وغیرہ کروں، گھر پہ بور ہو جاتی تھی۔ تو پھر غفار بلو صاحب نے کہا کہ جیسے نا ہینڈز میں ہی کر لو۔ پھر 2011 میں نے جوائن کیا تھا ہینڈز، تو اس کے بعد سے پھر میں 11 سال ہو گئے مجھے وہاں پہ۔
11 साल। माशाल्लाह। और अभी आप लाइब्रेरियन के फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं? पहले मैं सोशल मीडिया भी करती थी, अब क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी है तो मैं वहाँ के जो लाइब्रेरी है वहाँ पे होती हूँ। सही। अच्छा नायला, हमें इतने सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, और हमें बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ, और इन ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो वो आपने अप एंड डाउन्स वाली बात की ना, हर किसी की ज़िंदगी में ऐसे चैलेंजेस ज़रूर आते हैं कि आपको फेस करने पड़ते हैं, और कभी कभी तो आप हिम्मत हार जाते हैं। ये तो एक इंसानी फितरत है ना। आपकी ज़िंदगी में जो जो मुश्किलात हैं, मैं चाहूँगी कि उसका जो आपने डट कर मुकाबला किया, उन मुश्किलात का भी आप जिक्र करें। सच कहूँ तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मुझे शुरू से लेकर अब तक कभी कोई चैलेंज नहीं हुआ। मतलब लोग पूछते हैं ना तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि मैं क्या बोलूँ। तो शुरू से लेकर अल्लाह का शुक्र कि कभी भी मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले, तो कोई मसला ही नहीं हुआ शुरू से। ये अपने आप में बड़ी blessing होती एक बड़ा ज़र्फ़ है कि अपने ऊपर आने वाली मुश्किलात को आप ये सिंपल से कहें कि ये कोई मुश्किल नहीं है, और आप हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर और रहे हैं। दूसरी बात ये भी कि अच्छे लोगों का मयस्सर आ जाना भी बहुत ज़रूरी है। चलो सब थोड़ा सा अब हैंड्स के हवाले से बात करें। इतने सारे लोगों को आपने जो है माशाल्लाह फैसिलिटेट किया है, तो अब ज़रा इसको माइक्रो लेवल पे तो आपने बताया, ज़रा मैक्रो लेवल पे बताएं। कौन कौन से अंदरूनी सिंध के शहरों में या फिर पंजाब के देही इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, ज़रा इस हवाले से बताएं कहाँ कहाँ पे जो है ना ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। जी हाँ, एक तो ये कि हम चारों सूबों में काम कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हम कराची और सिंध की ओर इदारा हैं, तो सिंध में तो हर शहर में हमारे ब्रांच ऑफिस हैं, वहाँ पे हमारा काम चल रहा है। इसी तरह पंजाब के कोई 8 अजला में हमारा काम है, बलूचिस्तान में कोई 5 अजला में है, और केपी में हम 3 अजला में काम कर रहे हैं। तो तमाम सूबाई जो ज़िले हैं उसमें हमारा ऑफिस है, और वहाँ पे उनकी सूबाई हुकूमतों के साथ हमारे बड़े रवाबित हैं। अगर मैं काम की तफसीलात बताऊँ कि जैसे पिछले 8-9 सालों में हमने जो घर बनाने के जो प्रोग्राम है, कोई 80-88 हज़ार के करीब सिंगल रूम शेल्टर कहते हैं हमें, लो कॉस्ट शेल्टर, वो बना के 88,000 फैमिलीज़ को दिए हुए। कोई हर साल जो है हम कोई 18 लाख के करीब मरीज़ों का हमारे अस्पतालों में इलाज होता है, हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्कर मरीज इलाज करते हैं। कोई 1.5 लाख से ज़ायद बच्चे हमारे कोई 600 स्कूलों में पढ़ते हैं, और वो हर साल ग्रेजुएट होते हैं, उनके वहाँ से ग्रेजुएट। रोज़गार में देखें तो कोई 40,000 के करीब लोगों को हम रोज़गार देते हैं, या बगैर सूद के कर्जा देते हैं। इसी तरह निकासियाब और के पानी की स्कीमें कोई 30-40 हज़ार कोई हर साल के करीब मुख्तलिफ गाँव में। तो हमारा एम ये है कि 2030 तक हम 25,000 मॉडल कम्युनिटीज़ या मॉडल विलेजेस बनाएं। तो उस पर हम इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। 2.5 अरब रुपए हमारी ज़रूरत होती है हर साल। इस साल का हमारा टारगेट जो है 3 अरब रुपए के करीब है। तो हम ताउन की अपील करते हैं लोगों से कि इंशाल्लाह, और लोग इसमें हमारी मदद भी करते हैं। और माशाल्लाह काम इतना अच्छा है, इतना शफाफ है कि आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएं, हम आपको और तमाम ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगी। एक एक पाई जो मुखैर हज़ार हमें देते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी रिपोर्टिंग होती है, वो रिकॉर्ड में भी आता है और उसको रिपोर्ट भी। तो सारा जो पैसा जाता है वो कंप्यूटराइज और बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए जाता है। तो शफाफियत को ज़्यादा मेंटेन करने के लिए तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए दुनिया के बड़े इदारे भी और मुखैर आज़ाद भी, कॉरपोरेट भी हमें हर तरह से मदद करते हैं। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि जो आपने अपील की कि लोग हमारी मदद करें, हमारे हाथों से हाथ मिलाएं। हमारे पाकिस्तानी भाई, हमारी बहनें बड़ा दर्द रखती हैं, और जब हम किसी के बारे में सुनते हैं या देखते हैं, या हमें ये कहा जाता है कि फ़लानी जगह पे फ़लाने की मदद करने के लिए आपको जाना है या आपको मदद करनी है, तो फिर हम पाकिस्तानी बहन भाई पीछे नहीं हटते अपने भाई या अपनी बहन की मदद करने से। नायला, आप मुझे बताएं फ्यूचर में कौन कौन से गोल्स आपने सेट किए हैं? फ्यूचर में मज़ीद क्या क्या कुछ करना है? करना तो बहुत कुछ है। अब जैसे मैं अभी कोर्स कर रही हूँ उसका, डिजिटल मार्केटिंग का, तो उसमें मैंने सोचा इंशाल्लाह आगे जी NED से कोर्स करूँगी ऑनलाइन। तो इंशाल्लाह मैं उसको हैंड्स में भी इम्प्लीमेंट करूँगी, और
آگے اگر اللہ نے چاہا تو اور بھی کچھ کروں گی. اور میں نائلہ کی ایک بات سے کہتا ہوں کہ یہ انہوں نے کہا یہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی. اصل میں یہ مسئلہ ہے. نائلہ روزانہ ٹریول کرتی ہے آغا خان اسپتال سے ہینڈس کے آفس، جو کہ سپر ہائی وے پہ ہے، جو کہ 35 سے 40 منٹ کا ٹریول ٹائم ہے. اچھا، اب آپ سوچئے اگر رش نہ ہو تو تو آپ سوچ لیں نائلہ کتنی بہادر خاتون ہے. نہیں، اور ڈاکٹر صاحب نائلہ بہت سارے لوگوں کی ہمت ہے. نائلہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک زندہ مثال ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ کچھ کرتے نہیں اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ کچھ ہے نہیں کرنے کے لیے. لیکن اگر نائلہ جیسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہے فیصل، تو بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک مثال ہے اس لحاظ سے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنی زندگی میں گول بھی سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا نائلہ، آپ کے زندگی کے حوالے سے میں مزید جاننا چاہوں گی، کچھ مزید ایکٹیویٹیز، کچھ ہوتا ہے نا، شوق ہوتا ہے کتابیں پڑھنے کا، میک اپ کرنے کا، خواتین کو ہوتا ہی ہے، تو میں چاہوں گی وہ بھی پلیز آپ شیئر کریں. میں زیادہ تر مطلب یہی دیکھتی رہتی ہوں کہ آج کل لوگ آن لائن کیسے کام کر رہے ہیں. اچھا، اور مطلب مجھے ان چیزوں کا زیادہ شوق ہے. آن لائن IT کام، بیسڈ. تو آگے ان فیوچر پلان ہے کچھ آن لائن لانچ کرنے کا؟ جی سوچا تو ہے، ابھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ. ابھی پورا صحیح سے پتہ نہیں کرنا کیا ہے، اچھا، لیکن کروں گی انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، نائلہ کی فیملی جو ہے وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ نائلہ بتائیں. وہ لوگ بیسیکلی گجرانوالہ سے ہیں. تو اچھا، لیکن جب میں چھوٹی تھی تو انہوں نے مجھے مطلب ایک ہی مطلب آغا خان میں ہی چھوڑ دیا تھا، تو اس کے بعد نہیں پتہ. اس کے بعد نہیں پتا، کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. دل کرتا ہے ویسے ملاقات کرنے کی. اچھا نائلہ، یہ اتنی ہمت کیسے آ گئی کہ گھر والوں نے چھوڑ دیا، اتنی مشکلات، اس کے بعد بھی چہرے پہ ایک مسکراہٹ اور یہ کہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے اور میری زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشان، مطلب یہ ہمت کہاں سے آئی؟ اس میں بس اللہ دیتا ہے ہمت. اللہ جب تکلیف دیتا ہے تو ہمت بھی دیتا ہے. بے شک. اور اگر کبھی یہ سوچ آئی ہو کہ اچھا میں یہ سوچوں کہ اماں میری کہاں ہیں، یا بہن بھائی یا ابا کہاں ہیں، ہم اپنے اماں ابا سے دور ہیں، جو کہ وہ یہاں نہیں ہوتے، وہ دوسرے شہر میں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ہم دن میں جب تک 10 دفعہ بات نہ کر لیں ہمیں سکون نہیں ملتا. تو یہ ایک سوچ تو یقیناً آتی ہو. آتی ہے، لیکن پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں، جو ہوا اللہ کی مرضی سے ہوا. بے شک بے شک بے شک بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی چیز میں آپ سے میں پوچھوں گا، ہماری سوسائٹی کا یہ جو رویہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے جو اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان نہیں ہے، یہ امتحان نہیں ہے. لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نعمت سے نوازا ہے کہ اگر آپ جو ہے ان کو اپنا ہی سمجھیں، ان کی خدمت کریں، تو وہ آپ کے لیے روز محشر بخشش کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیوں ہمارے معاشرے میں یہ چیز پنپ رہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، میں اس کو نقص بھی نہیں کہوں گا لیکن ان کی نظر میں نقص ہے کہ ہے، تو اس کو پھر جو ہے وہ ایسے چھوڑ دیا جائے؟ کیوں؟ جی، ایک تو میں بتاؤں کہ ہینڈز اس پہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے. پرسن وتھ ڈسیبلٹی موومنٹ ہے پوری، اور دنیا میں تو یہ بہت خیال کیا جاتا ہے ڈسیبلٹی پہ بڑا کام ہے، لیکن ہمارا ملک ابھی تک بہت پیچھے تھا. لیکن پچھلے 5 سال سے پھر ہم نے کام شروع کیا اور تمام ڈسیبل آرگنائزیشن کے ساتھ ان کو ہوسٹ کر لیا، ان کو ایک پلیٹ فارم دیا ہینڈز کا. تو ہمارا اسلام آباد کا آفس، کراچی کا آفس، پشاور کا، تو وہاں پہ وہ ڈسیبلٹی پرسن جو ہے آ گئے اور ان کی ایک نیٹ ورک بنا دیا جس کو ہم نے کمیونٹی بیس انکلوسیو ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کا نام دیا. اور اس نیٹ ورک کے ساتھ مل کے وہ سارے پروفیشنلز ہیں لیکن سب ڈسیبل پرسنز ہیں، اور ان سب نے مل کے ہمارے ساتھ مل کے اتنا اچھا کام کیا. ہم نے سندھ گورنمنٹ کو آج سے 4 سال پہلے ڈرافٹ بل بنا کے دیا رائٹ پروٹیکشن کا فار پرسن وتھ ڈسیبلٹی. تو سی ایم صاحب نے بڑا اس کو خوش دلی سے لیا، اس کو فوراً بل پاس کیا، اپنا ڈپارٹمنٹ الگ بنا دیا. پھر ڈپارٹمنٹ نے ان کے اپنا سی ایم ہاؤس اور اسمبلی وہ ایکسیسیبل نہیں تھے ویل چیئر کے لیے، جیسا آپ کا بھی ہے نہیں ہے، ایکسیسیبل ہونا چاہیے. تو پھر اس کا ہم نے آڈٹ کر کے دیا، انہوں نے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا دوبارہ سے. ابھی پھر ہمارے اسلام آباد کا جو گروپ تھا اس نے نیشنل اسمبلی سینیٹ کا آڈٹ کیا، اس کو ایکسیسیبلٹی بنا دیا اسپیکر صاحبان کے ساتھ مل کے. اسی طرح یہ بل بلوچستان میں پاس ہو گیا، گلگت میں بلتستان میں پاس ہو گیا، صرف رائٹ پروٹیکشن کا بل، تاکہ ان کا
جو ان کا کوٹا ہے سندھ نے 5% کر دیا, پنجاب نے 3% کر دیا, تو ان کے ڈسیبلٹی کوٹے پہ. اب یہ سینسٹائزیشن اس میں ہم نے 5 جو ہے انڈیپینڈنٹ لیونگ سینٹرز بنائے ہیں جو کراچی, حیدرآباد, ملتان, اسلام آباد میں اس وقت وہ ماڈل بنائے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ پروفیشنل پرسن ود ڈسیبلٹی ہیں, اس قسم کے قابل لوگ ہیں جو خود بھی ڈسیبل ہیں, دے نو دی سینسٹیوٹی آف دی ایشو, اور وہ دے آر ویل ٹرینڈ.